آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ سوال ہے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔
وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے، اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سوال ہے، حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے احرام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ بنی جرہم میں۔ سوال ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب ہے 7 دن میں۔ سوال ہے، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ سوال ہے، سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال ہے، سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ سوال ہے، عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال ہے، کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔
کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ سوال ہے، محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ بتائیں، حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال ہے، حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیں۔
سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال ہے، عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے، کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے، کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ رمضان میں کپڑے خریدنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو بھی چیز استعمال کی جائے، مثلا کپڑے وغیرہ خریدے جائیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی جائے، وہ سب بے حساب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن در حقیقت عوام میں مشہور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 107 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟
जवाब है चांदी की। सवाल है खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन से हैं? जवाब है अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सवाल है सबसे पहले सरकारी सतह पर अहादीस जमा करने का हुक्म किसने दिया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल अजीज ने। सवाल है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल कौन थे? जवाब है बनु नज्जार मदीने में। सवाल है कुरान मजीद में कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? जवाब है 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सूरह हम्द, सूरह इनाम, सूरह कैफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। सवाल है किस खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज ना बयान करने का मशवरा दिया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी बिनते अबू तालिब ने। काबा को कयामत के करीब कौन गिराएगा? सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया काबा को छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खराब करेगा। काबा का वजूद तमाम दुनिया के लिए कयाम और बका का बाइस है। दुनिया का वजूद उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक काबा और इसका एहतराम करने वाली मखलूक मौजूद है। जब अल्लाह को मंजूर होगा कि ये कारखाना आलम खत्म कर दिया जाए तो इस वक्त बैतुल्लाह को उठा लिया जाएगा। सवाल है क्या कब्र पर बैठना हराम है? जवाब है कब्र पर बैठना हराम है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी का अंगारों पर बैठना जो उसके कपड़े जलाकर जल तक पहुंच जाए, इसके लिए उससे बेहतर है कि किसी कब्र पर बैठे। मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? 7.5 साल में। सवाल है वो कौन से नबी थे जो 6000 कुफार से तन्हा लड़ते थे? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम 6000 कुफार से तन्हा लड़ा करते थे। अगर सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह ताला किस जानवर को भेजेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, अगर सारी मखलूक आपकी नाफरमान बन जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी मखलूकात में से एक जानवर को भेजूंगा जो इन सब को एक लुकमा बनाकर खा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वो जानवर कहाँ है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम।